بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من سلاسل کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ انسان کو آواز کرنے والی خشک مٹی سے بنایا جو پختہ مٹی کی طرح تھی، اور جنوں کو آگ کے متحرک شعلوں سے بنایا۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمت مہربانیوں کو جھٹلاتے ہو۔ انسان کی خواہش اور غصہ۔ مصر کے مفسر طنطاوی کہتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس آگ کی حرارت میں پختگی دی ہوئی یہ نہ ہوتی تو یہ کچے برتن کی مانند ہوتا جو فوراً ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی خواہش اور غضب کی آگ سے پختہ کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر اسے کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو وہ اتنی تگ و دو نہ کرتا اور اس کی طبیعت کمزور پڑ جاتی۔ اگر جنسی خواہش نہ ہوتی تو وہ شادی نہ کرتا، اور شادی کا سلسلہ نہ ہوتا تو انسانی نسل کیسے ترقی کرتی۔ انسان کھانا یا کوئی دوسری چیز کھاتا ہے، اگر معدے کی حرارت نہ ہو تو کھانا کس طرح ہضم ہوتا ہے۔ اس جسمانی کارخانے کو بخارات کی ضرورت ہے۔ وہ مالک کائنات نے بڑے توازن کے ساتھ انسان کے جسم میں رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح انسان میں غضب کی آگ بھی رکھ دی گئی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ اپنی جان، عزت و ناموس، اپنے مال کی حفاظت کس طرح کرتا۔ دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ چند روزہ ہے، اس کے لیے بقا نہیں۔ مرتے ہی سب جاؤ حشم اور مال و دولت خاک میں مل جاتا ہے۔ ہاں، آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ باقی رہنے والا ہوگا اور یہاں سے 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ یہ سب سامان ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بد کرداری سے بچتے ہیں، اور جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کو بخش دیتے ہیں، اس سے بدلہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں مومنین کی چند جن خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے یہ ہے: نمبر 1، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 2، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، حکم خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور باہمی مشورے سے کام کرتے ہیں۔ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس سے واجبی بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ نمبر 5، اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس سے بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں، مگر شرط یہ کہ وہ اس سے زیادہ بدلہ نہ لے۔ مثلاً کوئی کہے خدا تمہیں ذلیل کرے تو بدلے میں تم بھی اتنا ہی کہو۔ گالی دینا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اگر تمہیں زخم لگائے تو تم اتنا ہی زخم اسے لگاؤ، زیادہ نہیں۔ ابن ملجم نے جناب سر اقدس امیر المومنین علیہ السلام پر زخم لگایا تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اگر میں مر جاؤں تو تم اسے تلوار کا ایک ہی وار کر کے زخمی کرنا، اور اگر میں زندہ رہا تو مجھے اختیار ہوگا کہ بخش دوں یا بدلہ لوں۔ خوبصورت پریاں۔ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور پیدا کیا جن کو خالص آگ سے۔ ہم جنوں کے بارے میں عرض کر چکے کہ ان میں سے کچھ جن شیاطین پر مشتمل ہیں، یہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض جن انسانوں سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ جنات عورتوں کو پری کہا جاتا ہے۔ انسان اگر ان کے حسن و جمال، زیبائش و آرائش، نفاست طبع کو دیکھ لے تو دنگ رہ جائے گا۔ بعض جن انتہائی بدصورت بھی ہوتے ہیں۔ خدا نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی ہے۔ جیسا کہ انسانوں میں مختلف شکل و صورت کے لوگ ہیں، جنوں میں بھی مختلف شکلیں، مختلف رنگ اور روپ کے جن موجود ہیں۔ بعض جن شادیاں کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے۔ ان کی عمریں بھی مختلف ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کچھ جن مر جاتے ہیں اور کچھ جن ایسے بھی ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جنات کی عمریں لمبی اور مختصر بھی ہوتی ہیں۔ حام بن قیس ایک جن تھا، یہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس وقت تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ بولا، جس روز قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں جوان تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نے توبہ کی اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ میں حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھی رہا ہوں۔ مجھے حضرت
موسیٰ و عیسیٰ کی خدمت میں بھی رہنے کا موقع ملا ہے اور اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بعض جنات اتنی لمبی عمر بھی رکھتے ہیں۔ جنات کا قرآن سننا۔ ابن عباس سے مروی کہ جب حضرت رسول مبعوث بر رسالت ہوئے اور جنوں کا آسمان پر جانا بند ہوا تو وہ لوگ سمجھے کہ دنیا میں کوئی نیا حادثہ ہوا ہے۔ اس بنا پر کچھ جنات اس کی تحقیق کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور وہ اس اطراف عالم میں پھیل گئے۔ چنانچہ جو مکہ آئے تھے انہوں نے بازار عکاظ میں حضرت کو دیکھا کہ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز صبح میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے حضرت کو قرآن پڑھتے سنا تو کہنے لگے یہی وہ واقعہ ہے جس سے ہم لوگوں کو آسمان پر جانے سے روکا ہے۔ آخر یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور حال بیان کیا۔ سورہ جن کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ حضور کو جنوں کے قرآن سننے کی خبر نہ تھی، بعد میں بذریعہ وحی پتہ چلا۔ قرآن عجیبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو بلحاظ الفاظ و معنی بے مثل و بے نظیر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنوں کا یہ گروہ عربی زبان جانتا تھا، نیز یہ کہ ان کی قوم میں کافر و مشرک و ملحد ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جنوں کی پناہ میں رہنے والے تھے اور جنوں کی سرپرستی اور ہمدردی کی وجہ سے ان میں سرکشی پیدا ہو گئی تھی۔ قوم جن کے متعلق لوگوں کے خیالات عجیب و غریب ہیں۔ نمبر 1، یہ مخلوق انسان سے علیحدہ ہے۔ قرآن میں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے۔ نمبر 2، قوم جن کوئی علیحدہ سے جنس نہیں بلکہ انسانوں میں شامل ہیں۔ انسانوں میں جو لوگ قوی اور تند مزاج ہوتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں۔ حضرت سلمان نے ایسے ہی سرکش لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا تھا۔ نمبر 3، جن کا علیحدہ کوئی وجود نہیں، اگر ہوتا تو کہیں نظر آتے، لیکن یہ بہت کمزور بات ہے۔ کیا کوئی چیز نظر آئے تو اس کے وجود سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو جنت و جہنم بلکہ ذات باری تعالیٰ تک سے انکار کرنا ہوگا۔ نمبر 4، قوم جن کی کوئی تاریخ نہیں، نہ یہ پتہ چلا کہ یہ قوم کہاں رہتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وجود آدم سے پہلے زمین پر یہی قوم بستی تھی جن کا سردار ابلیس تھا۔ ان میں دن رات خون ریزی ہوتی رہتی تھی۔ آخر خدا نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس قوم کو جو خناس کہلاتی تھی تباہ و برباد کیا اور ان کو بجائے زمین کے فضائے آسمان میں جگہ دی۔ بعض کے نزدیک یہ زمین ہی پر ہیں مگر ان کی بستیاں نظر نہیں آتی۔ ان تمام اقوال میں صحیح قول یہی ہے کہ قوم جن علیحدہ ہے، ایک قوم ہے، یہ اپنا حلیہ بدل کر جس شکل میں چاہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت سلمان نے ان کو مسخر کیا تھا اور یہ قوی ہیکل انسانوں کی طرح ان کے لشکر میں شامل تھے جو کہ سرکشی کرتے تھے۔ جب تصریح قرآن ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، احادیث سے ثابت ہے کہ ان کے وفد مختلف اوقات میں حضرت رسول خدا کی خدمت میں آتے رہتے تھے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح مومن و مشرک ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید و نبوت و قیامت میں یہ لوگ انسانوں کے شریک ہیں اور انہی باتوں میں حضرت کی رسالت کا ان سے تعلق ہے۔ ہماری طرح قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، عبادت میں بھی وہ ہمارے شریک ہیں۔ شیطانی گروہ میں جس طرح انسان شامل ہیں اس طرح جن بھی داخل ہیں، اس لیے دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کا خدا نے حکم دیا ہے، جیسے کہ سورہ ناس میں ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قدمہ نور کو بسیط سمجھتے تھے، حالانکہ موجودہ سائنس نے سورج کے 7 اصلی رنگوں اور کچھ فرعی رنگ تلاش کیے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مرکب ہیں، یعنی قابل تجزیہ ہیں۔ زمانہ قدیم میں اس کو عناصر اربعہ میں شمار کرتے تھے، یعنی پانی، مٹی، آگ اور ہوا، لیکن بہتر یہ کہ یہ مرکب ہے۔ طنطاوی نے قرآن مجید کے ان 2 مطالب کو معجزہ کے طور پر شمار کیا ہے۔ کالفخار اور مارج یہ معجزاتی الفاظ ہیں۔ آگ مرکب بھی، مضطرب بھی، شعلہ زن بھی ہے، جوشیدہ بھی۔ جن انسان سے لطیف تر اور قوی تر ہے۔ جنات عجیب و غریب قوم ہوتی ہے، ان کی طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، جیسے کہ حضرت سلمان کے واقعے میں ہے کہ ایک جن تخت بلقیس کو آنن فانن اٹھا کر لایا۔ قرآن مجید اس حقیقی کردار اور سچے واقعے کو یوں نقل کرتا ہے۔ سورہ نمل آیہ نمبر 39، جنات میں سے ایک دیو نے کہا میں اس سے آپ کے پاس لے آؤں گا۔
قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس پر طاقت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جو لوگ جنات کو انسانوں ہی میں شمار کرتے ہیں وہ بتائیں کیا انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لا رکھوں گا۔ دربار زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے میں برخاست ہو جاتا ہے۔ بلقیس کا دارالسلطنت بیت المقدس سے 1,500 میل دور تھا۔ کیا سوائے جن کے کسی انسان میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک عظیم الشان تخت اتنی دور سے سر پر رکھ کر لے آئے اور اتنی جلد اٹھا لائے؟ جنات کی معلومات یا رسائی انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطان ان کے ذریعے سے بھی اپنی شر انگیزیاں پھیلاتا ہے۔ جو لوگ جنات کو تابع کر کے ان سے کام لیتے ہیں، ان کا یہ کام غیر شرعی ہے، وہ خدا اور رسول کے فرامین اور تعلیمات کے خلاف یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مومن کا نور ایمان جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا سے غافل ہیں شیطان کو زیادہ کھانے پینے اور زیادہ سونے پر آمادہ کرتے ہیں، اس لیے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ شیطان کو دور کرتا ہے۔ شیطان جب مومن کے قریب ہونا چاہتا ہے تو مومن کے ایمان کا نور شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ مومن وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے قریب جہنم کے شعلے نہ آ سکیں گے، بھلا جنات اور شیاطین کیسے اس کے قریب آ سکتے ہیں؟ روایت میں کہ مومن جب صراط کو عبور کرے گا تو آتش جہنم اس سے دور ہوتی جائے گی اور مومن کو پکار کر کہے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے مجھے بجھا دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ پیش ہوں گے جن کو نوری چیزوں پر جگہ دی جائے گی اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کے طرح چمکتے ہوں گے، جن پر اولین و آخرین رشک کریں گے۔ اور آپ نے یہ کلام 3 مرتبہ دہرایا، پھر چپ ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا وہ شہداء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک شہداء تو ہوں گے، لیکن وہ شہداء نہیں ہوں گے جو تم سمجھتے ہو۔ اس شخص نے کہا، کیا وہ اوصیاء ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اوصیاء کا معنی جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے۔ وہ بولا، وہ آسمان کے باشندے ہوں گے یا زمین کے؟ آپ نے فرمایا، وہ زمین کے باسی ہوں گے۔ ایک شخص نے کہا، ان کی نشاندہی فرمائیے۔ تو آپ نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور جو شخص علی سے بغض رکھے گا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے شخص، علی سے دشمنی رکھنے کے باوجود جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک نور کا پرچم ظاہر ہوگا اور ایک منادی ندا کرے گا، سید الوصیین کہاں ہیں اور ان پر ایمان والے کہاں ہیں؟ پس حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ان کو وہ پرچم نور عطا ہوگا اور اس کے سائے میں مہاجر و انصار میں سے سابق لوگ جمع ہوں گے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام ایک نوری منبر پر تشریف فرما ہوں گے اور لوگ ان کے سامنے پیش ہوتے جائیں گے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے اجر اور نور ملتا جائے گا، اور سب سے کہا جائے گا کہ جنت میں اپنے مکانات پہچان لو۔ پھر حضرت اٹھیں گے اور جس قدر لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے سب کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ پس منبر نور پر بیٹھ کر ہر ایک کو اپنا ٹھکانہ اور اپنی منزل کی نشاندہی کریں گے، اور جو لوگ کافر ہوں گے ان کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ 3 قسم کے لوگ دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اول وہ جن کو مال جمع کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں۔ بوریاں ان کا فرش ہوتا ہے اور ایک پھٹی پرانی چادر ان کا لباس۔ یہ خدا کے نیک بندے ہیں جو زینت دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، صرف آخرت کی بہتری پر ان کی نظر رہتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مال جمع تو کرتے ہیں مگر حلال طریقے سے راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، روز قیامت ان سے حساب کتاب ہوگا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کھلا جہنم ہے۔ خدا نے زندگانی دنیا کی ایک مثال دی ہے، وہ بارش کے پانی کی مانند ہے کہ اس کی وجہ سے کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں، لیکن یہ چند روز کی بہار ہوتی ہے، سبز ہونے کے بعد وہ پیلی پڑنے لگتی ہے، پھر ہواؤں کے جھونکوں سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہے، پھر بھوس بن کر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی آدمی پیدا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ جوان ہوتا ہے، آخر ایک روز مر کر قبر میں جا پہنچتا ہے اور جو مال و متاع جمع کیا تھا سب چھوڑ جاتا ہے۔
بے شک مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے، لیکن اگر مال کو حکم خدا کے مطابق صرف نہ کیا جائے اور اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کی جائے تو یہی دونوں بالائے جان بن جاتے ہیں۔ انسان مال کے جمع و خرچ میں 1000 گنا کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتا ہے اور نالائق اولاد اس کی نجات آخرت میں خلل ڈالنے والی ہو جاتی ہے۔ خدا کے ہاں بہترین اجر ان نیکیوں کا ملے گا جو دنیا میں باقی رہنے والی ہیں، جیسے اچھی کتابیں تصنیف کرنا، کنواں کھدوانا، پانی کا لوگوں کے لیے اہتمام کرنا، دینی درسگاہیں قائم کرنا، مسجدیں بنوانا، غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ۔ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ شیطانی وسوسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کسی نیک کا ارادہ کرتا ہے اور شیطان اس کے دل میں خلفشار پیدا کر کے اسے نیکی کی طرف سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جانتا ہے، یعنی برائی کو اس کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ برائیوں کی طرف بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک شر کو کامیاب بنانے کے لیے اسے 10 برائیاں اور کرنی پڑتی ہیں۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان بھی ہوتا ہے اور انسان بھی۔ پہلے شیطان ایک بدکردار آدمی کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ خدا سے پناہ مانگے۔ تفسیر مجموع البیان میں سورہ ناس کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ شیطان ہر وقت اس تاڑ میں رہتا ہے کہ انسان کس وقت خواب غفلت میں سوتا ہے تو وہ فوراً اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس پر خواہشات نفسانی مسلط کر دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہیں، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، اور کہیے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے پروردگار اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98۔ لیکن مومن جنات کسی کو کچھ نہیں کہتے، مومنین سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مجالس عظم مجالس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، مشکلات کے وقت وہ مومنین کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان پر بہکانے کا الزام لگائیں گے، شیطان اس وقت بارگاہ الہی میں عرض کرے گا میں نے انہیں سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہی میں پھنس گئے۔ جب دونوں میں نوک جھونک شروع ہوگی تو خدا فرمائے گا یہ جھگڑا میرے سامنے نہ کرو، میں تو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکا تھا، پھر تم ڈرے کیوں نہیں؟ تم نے گناہوں کو چھوڑا کیوں نہیں؟ اب تو نزول عذاب کے متعلق جو میرا قول ہے وہ بدلنے والا نہیں۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ عذاب کسی پر نازل ہوگا وہ اس کی کرتوتوں کے نتیجے میں ہوگا۔ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنے والے کا کیا حق ہے کہ دوسروں کو ملزم قرار دے؟ شیطان اپنی برات اس بنا پر ظاہر کرے گا کہ وہ کسی کو فعل بد کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اس کا کام تو دل میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ جب خدا نے انسان کو عقل دی تو وہ اس وسوسے سے اپنے کو بچاتا کیوں نہیں اور اپنے بھلے برے کو سمجھتا کیوں نہیں؟ جنات کا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آنا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں وارد ہوئے اور ابن زیاد سے آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا تاکہ کوئی بھی باہر سے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ 5 مومن دن کو چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے تھے تاکہ وہ کربلا پہنچ کر مظلوم کربلا کی مدد کریں۔ یہ لوگ کوفہ اور کربلا کے درمیان ایک بستی میں پہنچے۔ اچانک 2 اشخاص ظاہر ہوئے، ان میں ایک جوان تھا اور دوسرا بوڑھا، اور ان مومنوں پر سلام کیا اور کہا آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم جنات میں سے ہیں اور مومن ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح مظلوم آقا کی امداد کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا بہتر ہوگا کہ ہم کربلا جائیں اور وہاں کے حالات سے آپ کو باخبر کریں۔ یہ جن چلے گئے، ابھی تھوڑی دیر ہی نہ گزری تھی کہ وہ ماتم کرتے ہوئے واپس آئے۔ وہ نوحہ پڑھ لیتے کہ جس کا مطلب تھا کہ خدا کی قسم ہم نے کربلا کے صحرا میں جا کر دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک خاک و خون میں غلطاں ہے۔ قوم جنات کے بارے میں چند روایات۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ چونکہ قوم جن آسمانوں کی طرف جانی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی ان کے لیے آسمان کے دروازے بند نہ ہوئے تھے، اب جو شہاب ثاقب کی وجہ سے آسمان پر جانے کی رکاوٹ ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں۔
کون سی بات نئی پیدا ہوئی ہے جس کی بدولت ہم آسمان کی طرف جانے سے روک دیے گئے ہیں؟ چنانچہ پھرتے پھراتے وادی نخلا میں انہوں نے حضور کی زیارت کی، جبکہ آپ عکاص کی طرف جاتے ہوئے وہاں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پس وہ وہاں رک گئے اور آپ کی تلاوت کان لگا کر سنی اور بہت متاثر ہوئے، حتیٰ کہ واپس اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر پلٹے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضور کو قوم جنات پر بھی مابعوث کیا گیا تھا اور حکم ہوا کہ ان کو پیغام توحید سناؤ اور ان پر قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ نے نینوا کے جنوں میں سے ایک گروہ کو وہاں بھیج دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات کو جنوں کو قرآن سنانے جاؤں گا، تم میں سے میرے ساتھ کون آئے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کے ہمراہ میں اکیلا ہی تھا۔ جب ہم مکہ سے بلندی کی طرف ایک کافی اونچی جگہ پر پہنچے تو آپ غار میں داخل ہوئے، جسے شعب المعجون کہا جاتا ہے، اور میرے لیے ایک خط کھینچ دیے کہ اس سے باہر نہ جاؤں۔ چنانچہ خود چلے گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو سیاہ رنگ کی کافی مخلوق آ گئی کہ میرے اور حضور کے درمیان وہ حائل ہو گئے، حتیٰ کہ میں آپ کی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ پھر واپس جانے لگ گئے اور یوں لگتا تھا جیسے بادل کے سیاہ ٹکڑے بکھر رہے ہوں۔ بس تھوڑے سے بچ گئے اور صبح تک حضور ان سے مکمل طور پر فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی حضور سیاہ رنگ کے لوگ جن کے لباس سفید تھے میں نے دیکھے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ نصیبین کے جن تھے۔ علامہ عبداللہ سے روایت ہے کہ میں اس رات آپ کے ساتھ نہ تھا، کاش کے ہوتا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ نصیبین کے جنوں میں سے 7 تھے جو حضور کے پاس آئے تھے، تو آپ نے ان کو اپنی اپنی قوم کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا تھا۔ بعض روایات میں 9 کی تعداد ہے اور ان میں سے ایک کا نام زوبا لکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی کہ جب حضور نے سورہ رحمان لوگوں پر تلاوت کی تو سب خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں سے تو جن اچھے تھے کہ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ فوراً کہتے تھے لا بِشَيْءٍ إِلَّا رَبَّنَا تُكَذِّبْ۔ تفسیر برہان میں ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے عکاص کے بھرے میلے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے۔ جبکہ آپ کی دعوت کو وہاں کسی نے قبول نہ کیا تو واپس مکے کی طرف پلٹے۔ جب وادی مجنہ میں پہنچے تو آپ نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس جگہ جنوں کا ایک گروہ آپ کے پاس سے گزرا تو وہ قرات سننے کے لیے ٹھہر گیا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو کے غور سے اور توجہ سے سنو۔ چنانچہ وہ نہایت متاثر ہوئے، اور آپ نے جب قرات ختم کی تو وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور اپنی قوم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، اور گزشتہ شریعتوں کی تصدیق کرنے والی، نیز راہ راست اور طریقہ حق کی ہدایت کرنے والی۔ اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ حضور کے پاس چل کر ان پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ایمان لائے، اور حضور نے ان کو اسلام کے احکام تعلیم فرمائے۔ وقتاً فوقتاً حضور کے پاس آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اور آپ نے ان کی تعلیم حضرت علی علیہ السلام سپرد فرمائی تھی۔ پس جنوں میں سے مسلمان، مومن، یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ ہر قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں، اور یہ سب جان کی اولاد ہیں۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور نبی اکرم جس طرح مسلمانوں کے نبی تھے اسی طرح جنوں کے بھی وہ نبی تھے، لہٰذا آپ کے بعد آپ کا قائم مقام وہی ہو سکتا ہے جو جنوں اور انسانوں دونوں کو اسلامی مسائل سے مطمئن کر سکے۔ تفسیر برہان میں احتجاج تبریسی کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت سلیمان کے لیے شیاطین کو اللہ نے مسخر کیا تھا، چنانچہ وہ مختلف قسم کی تعمیرات اور تصویریں بنا کر آپ کے سامنے اپنی غلامی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان سے بھی زیادہ شرف اللہ نے دیا، کیونکہ شیاطین حضرت سلیمان کے ماتحت تھے، وہ اپنے کفر پر برقرار تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جن و شیاطین مسخر ہوئے وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان و اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے،
اور آپ کے وہ سچے دل سے عقیدت مند تھے، اور قوم جن کے روسا میں سے 9 جن حضور کے پاس آئے تھے، ان میں سے نصیبین کا رہنے والا تھا، اور باقی 8 ہجر کے علاقے عمرہ بن عامر کی اولاد سے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 شزاع، نمبر 2 مزاح، نمبر 3 مبسا، نمبر 4 ازبان، نمبر 5 مزمام، نمبر 6 عزا، نمبر 7 حازب، نمبر 8 عمرو۔ اور یہ قوم آپ کے پاس نقل میں آتی تھی، اور اس کے بعد آپ کے پاس 71,000 جن آئے تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی، اور یہ فضیلت سلمان سے بدرجہ بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پروردگار 2 مشرقوں کا اور پروردگار 2 مغربوں کا، تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ چونکہ علم حیت والوں کے نزدیک سورج کا مدار ہر روز نیا ہوتا ہے، اس لیے اس کے طلوع و غروب کا نقطہ ہر روز الگ الگ ہوا کرتا ہے، پس اس کا ہر مطلب مشرق کہا جا سکتا ہے۔ برابرین سال بھر میں سورج کے لیے 360 مطالعے ہیں جو اس کے مشارق کہے جا سکتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اسی قدر مغارب ہیں، اور برج میزان میں داخلے کے بعد کچھ ماہ تک سورج کا طلوع نقطہ مشرق حقیقی یعنی خط استوا سے جنوب میں ہوتا ہے، جن میں تدریجاً 180 مطالعے ہیں، اور 3 ماہ پلٹتے ہوئے جب پورے 6 ماہ گزرنے کے بعد برج حمل میں پہنچتا ہے تو یہاں سے شمال کی طرف تدریجاً چلا جاتا ہے، اور 180 مطالعے کو 6 ماہ میں یعنی 3 ماہ آتے ہوئے اور 3 ماہ جاتے ہوئے طے کرتا ہے۔ پس خط استوا سے جنوبی تالے کو ایک مشرق کہا جاتا ہے جو موسم سرما کے لیے ہے، اور شمالی مطالعے کو دوسرا مشرق کہا جاتا ہے جو موسم گرما کے لیے ہے، اور ان کے مقابلے میں موسم سرما اور گرما کے مغربین 2 ہیں، اور بعض اوقات تمام مطالعے کو مشرق اور تمام مغارب کو مغرب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے 2 مشرقوں سے مراد مشرق الشمس اور مشرق القمر کی ہے، اور اسی مغرب شمس و مغرب قمر اس کے مقابل میں ہے۔ تفسیر القرآن میں کہ رب المشرقین اور رب المغربین کا مطلب یہ ہے کہ جاڑوں میں سورج کا مشرق ہوتا ہے اور گرمیوں میں اور اس طرح مشرق بدل جاتا ہے، اور موسم بنتے ہیں جن سے تم کو فائدہ ہوتا ہے اور تمہارا نظام حیات درست رہتا ہے۔ تفسیر الفصل الخطاب میں ہے کہ قرآن مجید میں کہیں مشرق و مغرب واحد کے صیغے کے ساتھ، تو وہ ظاہر ہے کہ اسی قرۂ ارض کے ایک حصے کے مشرق اور مغرب ہیں، جدھر سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، اور جدھر سے آفتاب غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے، اور کئی مشرقین اور مغربین تثنیہ کی صورت میں ہے۔ یہ لفظ ہے جس کے معنی ہیں 2 مشرق اور 2 مغرب۔ اسے سابق زمانے میں یوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ گرمی اور جاڑے کے لحاظ سے کہ ان میں نمایاں طور پر موسم کے لحاظ سے محل طلوع اور محل غروب میں فرق ہو جاتا ہے، اور اب یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قرۂ ارض کے دونوں طرف سے حصوں کے لحاظ سے کہ جب ادھر طلوع ہوتا ہے تو ادھر غروب ہوتا ہے، اور جب ادھر طلوع ہوتا ہے تو ادھر غروب ہوتا ہے، اور یہ مشارق اور مغارب جمع کی صورت ہے جس کے معنی ہوئے بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر دن کا مشرق اور مغرب الگ الگ ہوتا ہے، اور سورجوں کی کثرت کے لحاظ سے بھی جو علم جدید کے انکشافات میں سمجھا جاتا ہے، لیکن ائمہ دین نے پہلے ہی اس کا انکشاف کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جتنے سورج ہیں اتنے ہی ان کے مشرق ہیں اور اتنے ہی ان کے مغرب۔ تفسیر القرآن میں ہے کہ 7 آسمانوں کے علاوہ نظام کائنات میں 2 نظام اور ہیں، اور جو نظام شمسی سے بہت دور ہے۔ ایک کا نام کرسی ہے، دوسرے کا عرش۔ جدید علم حیت میں ان دونوں کے نام یورینس اور نیپچون ہیں۔ یہ ہم سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی سطح زمین پر 300 سال بعد پہنچتی ہے۔ جس طرح سولر سسٹم یا نظام شمسی ہماری نظر کے سامنے ہے، اسی طرح 8 نظام
قدرت نے اور بنائے ہیں جن میں سے ایک دوسرے نظام سے بڑا ہے۔ سب سے چھوٹا نظام شمسی ہے اور سب سے بڑا نظام عرشی، جو تمام ان رستوں کو گھیرے ہوئے ہے جو ماتحت نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔ خیال کیجئے کہ نظام شمسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے اور نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں۔ کیسا قادر مطلق ہے وہ خدا جو ان سب نظاموں کا پیدا کرنے والا ہے اور ان سب کا مدبر و منتظم ہے۔ یہ عرشی نظام میں کائنات کی حد آخر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پس خدا وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔